تختی نمبر 7، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش۔ میں نے کہا الٹی پیش، کیونکہ جب سارے مؤنث ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، تو پھر پیش بھی کیا ہونی چاہیے؟ الٹی ہونی چاہیے، وہ بھی الٹی ہونی چاہیے۔ بعض قاعدوں میں لکھا ہوتا ہے کھڑا زبر، کھڑی زیر، ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہے بچہ بھی، پہلے کھڑا کا یاد رکھتا ہے پھر کھڑی کا یاد رکھتا ہے، تو اس لیے ایک لفظ ہو تو اس میں بچے کے لیے آسانی ہوتی ہے، مشورہ ہے۔ اور اگر کوئی کھڑی زبر کی جگہ پر کھڑا زبر کہہ رہا ہے تو کوئی ناجائز اور حرام والی بات نہیں ہے، اچھا اس لیے تو البتہ ہمارے استاد محترم قاری سعید صاحب نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہے حرکات، کیا ہے؟ اور حرکات اور حرکت یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو اس لیے یہاں پر حرکات میں کیا لفظ کہنا چاہیے؟ کھڑی زبر کہنا چاہیے، کھڑی زیر اور الٹی پیش ہی کہنا چاہیے، تو ایک مشورہ ہے بھائی۔ اور اگر کوئی اس کے علاوہ پڑھ رہا ہو تو فتویٰ سمجھے، فتویٰ نہیں لگانا۔ اچھا، اس تختی کی ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی۔ دوسری بات، اس تختی کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب کیا ہے؟ ترتیب تجویدی اس تختی کو کہا گیا ہے، ترتیب تجویدی، اور لمبی چوڑی تجوید نہیں ہے، صرف نون ساکن کے قاعدے کے جو حروف ہیں ترتیب سے لکھے ہیں۔ مثلا پہلا حرف لکھا ہے با، یہ حرف اقلاب ہے، پھر اس کے بعد یا را میم لام واو نون، یرمد نون، حروف ادغام، پھر اس کے بعد حروف حلقی، یعنی نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہیں تو اظہار کا قاعدہ، حروف اظہار کو لکھ دیا، پھر تا سے لے کر کاف تک یہ 15 حروف ہیں، حروف اخفاء۔ کون سے حروف ہیں؟ بعض قاعدوں کے نیچے یہ لکھا بھی ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا، علیحدہ حروف بھی لکھے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے اس کا نام ترتیب تجویدی۔ اب ایک اور بات سمجھنے والی، یہاں پر با کے اوپر کھڑی زبر ہے، یا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، آخر میں جا کر کھڑی زیر اور الٹی پیش کو سمجھایا۔ بعض قاعدوں میں ایک حرف پر تینوں حرکتیں لگی ہوتی ہیں تو وہ رسم کے خلاف ہے، قرآن پاک کی مصحف عثمانی کی رسم کے خلاف ہے، کیونکہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہاں پر دال دو زبردن کیا کہ یا کیوں لکھا، تو کس کا لحاظ رکھا قاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مصحف عثمانی کی رسم کا، تو یہاں پر بھی انہوں نے مصحف عثمانی کی رسم کا لحاظ رکھا۔ اب کئی جو ہے اس طرح کی قاعدے جو ہے ہر کوئی چھاپ دیتا ہے، تو اس کے اندر بس اوقات اس طرح لائمی میں ایک حرف کے اوپر 2-3 حرکتیں لگا دیتے ہیں، تو حرکت ہر حرف پر مصحف عثمانی کی رسم کے مطابق ایک ہی ہونی چاہیے، تو اس لیے یہ ایک والا طریقہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر کھڑی حرکات ہیں، تو کھڑی زبر میں حرف کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ 1 الف کے برابر، اور کھڑی زبر میں آواز کون سے مدہ کی ہے؟ الف مدہ کی، کھڑی زیر میں یا مدہ کی، الٹی پیش میں واو مدہ کی۔ تو اب سوچنے کی بات ہے کہ جب بچے کو یہاں پر بتائیں گے کہ کھڑی زبر میں الف مدہ کی، اب اس بچے نے الف مدہ تو پڑھا ہی نہیں، تو اس لیے ایک مشورہ ہے کہ بچے کو یہاں پر پہلے حروف مدہ سمجھا لیے جائیں کہ دیکھیں بیٹا، الف سے پہلے زبر ہو الف مدہ ہوتا ہے تختی نمبر 8 میں، واو ساکن سے پہلے پیش ہو واو مدہ ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ جب یہ سمجھا لیں گے تو یہاں پر بچے کو پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر قاری محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب حروف مدہ کی پہچان کے بعد یہ بچے کو سمجھ آتی ہے تو وہ یہ پہلے کیوں لکھ دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے چونکہ حرکات کی بات چل رہی تھی
ابھی حرف کے ساکن ہونے کی بات نہیں آئی تھی، اس لیے حرکات یہ کھڑی جو کھڑی زیر اور کھڑی زبر الٹی پیش یہ بھی حرکات کے اندر ہی آتی ہیں، اس لیے اس تختی کو حرکات کی مناسبت سے پہلے لکھ دیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ لیکن ویسے بچے کو سمجھانے کے لیے آپ جب یہ تختی پڑھانے لگیں گے تو سب سے پہلے آپ کو کیا سمجھانا پڑے گا؟ حروف مدہ والی 8 نمبر تختی کے پہلے چند حروف آپ کو سمجھانے پڑیں گے، تاکہ بچے کو یہ سمجھ آ جائے کہ واقعہ کھڑی زبر میں الف مدہ کی آواز ہے، کھڑی زیر میں یا مدہ کی آواز ہے، اور الٹی پیش میں واو مدہ کی آواز ہے۔ بات سمجھ آ گئی بچوں؟ الحمدللہ۔ تو اب اس طریقے سے بچے کو یہاں پر آپ تینوں حرکتوں کے ساتھ بھی پڑھا سکتے ہیں، اور اسی کا لحاظ رکھیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ با کھڑی زبر با، با الٹی پیش بو، با کھڑی زیر بی، با بو بی۔ یہ میں نے اشارہ کیا اوپر کی دونوں حرکتوں کا، با بو بی، ایک تو لمبا بھی اسی طرح، اور تینوں حرفوں کو ایک ہی سانس میں اکٹھا پڑھنا۔ یا کھڑی زبر یا، یا الٹی پیش یو، یا کھڑی زیر جی، یا یو جی، اسی طریقے سے اس تختی کو مکمل کرنا ہے۔ یہ سمجھ آ گئی نا؟ اور اس تختی میں بھی موٹے حروف کا خاص خیال رکھنا ہے، موٹے حروف کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور موٹے حروف کے اندر غلطی کہاں آئے گی؟ کھڑی زیر اور الٹی پیش میں۔ مثلا تو کھڑی زبر تو، تو الٹی پیش تو، تو ہو جائے گا تو یہ غلط، تو تو کھڑی زیر توئی، توئی مونٹ نہیں ہے، توئی او توئی۔ اسی طرح موٹے حروف میں سو سو سوئی،